أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. یہ سورہ انبیاء ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کے خصوصی حالات ذکر کیے گئے. بعض نبیوں کو آزمائشوں میں ڈال کر آزمایا گیا. جب وہ آزمائش میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے صبر کیا اور اللہ کے حکم پر قائم رہے. بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے خصوصی انعام سے نوازا. مثلاً پیچھے گزر چکا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر. ان حضرات کو اللہ پاک نے خاص انعامات سے نوازا جس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور قیامت کے دن تک دنیا فائدہ اٹھاتی رہے گی. یعنی وہ نعمتیں ایسی نہیں تھی کہ جو مل کر کے زائل ہو گئی، وہ ایسی نعمتیں تھیں کہ ان کا اثر آج تک قائم ہے اور دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ بندے مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ کی جانب سے سمجھ کر کے اس کے اوپر وہ جمع رہتا ہے جس کا نام ہے صبر. یعنی اس مصیبت کی وجہ سے حکم خدا بندی کو توڑتا نہیں ہے، اللہ کے حکم پر قائم رہتا ہے اور مصیبت کو جھیل جاتا ہے اللہ کی جانب سے سمجھ کر کہ یہ آزمائش اللہ کی جانب سے آئی ہے، یہ مصیبت ہمارے اوپر جو آئی ہے وہ اللہ پاک کی بھیجی ہوئی ہے. اس لیے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو برداشت کرتا ہے اور اس کے اوپر صبر کرتا ہے. اور اگر مومن کو کوئی انعام ملتا ہے اللہ پاک کی جانب سے، ظاہر ہے کہ انعام ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آدمی کو آرام ملتا ہے، راحت ملتی ہے، آدمی کے دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے. تو جب انعام ملتا ہے تو بندے مومن اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ نعمت ہماری کمائی کا نتیجہ نہیں ہے، ہمارے کسب کا نتیجہ نہیں ہے، ہماری ذہانت اور ہمارے عمل کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کی عطا ہے. تو مومن انعام پاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی جانب سے سمجھ کر کے اس کے اوپر صبر کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی دونوں حالتیں اچھی ہیں. اچھی اس لیے ہیں کہ صبر کا جو راستہ ہے وہ بھی جنت تک لے جاتا ہے اور شکر کا جو راستہ ہے وہ بھی آدمی کو جنت میں پہنچاتا ہے. تو صبر کے راستے سے بھی آدمی جنت میں پہنچتا ہے، شکر کے راستے سے بھی آدمی جنت تک پہنچتا ہے، اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوتی ہے. اس لیے مومن کی یہ دونوں حالتیں اچھی ہیں.
آپ سنتے چلے آ رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں اور انبیاء علیہ السلام کے حالات میں، کہیں تو انبیاء علیہ السلام کو بڑی سے بڑی آزمائش میں ڈال دیا گیا، اور وہ آزمائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کر کے یہ گزر جاتا ہے کہ بھاگ لیتا ہے۔ آزمائش نام ہے امتحان کا۔ امتحان یہ ہے کہ کسی کڑی سخت چیز میں ڈال کر آدمی سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ میرے حکم کو پورا کرتا ہے کہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ بھاگ کھڑا ہوا، فیل ہو گیا، اور اس کو حکم الہی سمجھ کر کے اس کو انجام دیا، ہٹا نہیں، طبیعت کے خلاف تھا، مرضی کے خلاف تھا، خواہش کے خلاف تھا، مگر 1 انچ نہیں ہٹا، قائم رہا اللہ کا حکم سمجھ کر، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی خاطر جمع رہا اس کے اوپر۔ اسی کا نام صبر ہے۔ وہی ہوا پاس۔ جو بھاگ کھڑا ہوا وہ فیل ہو گیا، اور جو قائم رہ گیا وہ پاس ہو گیا۔ دیکھیے، میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات میں کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آتش کدے میں ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا مجھے آرام اس وقت وہاں آتش کدے میں ملا ہے، اتنا آرام تو ہمیں اپنے گھر پہ بھی کبھی نہیں ملا۔ آتش کدا کہتے ہیں جہاں آگ جلائی جاتی ہے، آگ کا گھر آتش کدا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جتنا آرام مجھے اس میں ملا تھا، اتنا آرام تو مجھے کبھی گھر پہ بھی نہیں ملا۔ بتانا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ نمرود نے ڈالا تھا جلانے کے لیے، مگر اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم محفوظ رہیں گے۔ 1 روما نہیں جلا، بلکہ اوپر سے راحت ملی، آرام ملا۔ جنت کے پھل آ رہے تھے، ان کو کھا رہے تھے، اور جنتی چشمہ جاری کر دیا گیا ان کے لیے، اس کا ٹھنڈا پانی پی رہے تھے، اور فرشتہ مقرر ہو گیا تھا ان کی انسیت کے لیے۔ تنہائی میں آدمی تنہا ہوتا ہے تو بوریت محسوس کرتا ہے، ایک دل تنگی ہوتی ہے، اس دل تنگی کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا کہ جو ان سے ہنسی کھیل کی بات کرے، دل بہلتا رہے۔ اس سارے انتظامات اللہ پاک نے اس آگ کے اندر کر دیا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ نمرود نے دیکھ لیا کوٹھے کے اوپر سے، اس نے پکارا، ابراہیم تم زندہ ہو؟ کہاں زندہ ہو؟ کہا نکل کے آ سکتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ کہا آ جاؤ۔ آ گئی ابراہیم علیہ السلام۔ نمرود نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میں نے اس آدمی کو مار ڈالنے کے سارے جتن کر لیے، اس کو جلا دینے کا بھرپور انتظام کر دیا، مگر پھر بھی یہ محفوظ رہ گیا۔ اور اختلاف کیا تھا؟ وہ صنم پرست تھا، نمرود صنم پرست تھا، ابراہیم خدا پرست تھا۔ جھگڑا یہی تھا۔ تو نمرود نے کہا کہ ابراہیم میں نے مان لیا تمہارے خدا، واقعی وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بہت بڑا طاقتور ہے، میں نے مان لیا اس کو، اور اس بات کو بھی میں نے مان لیا کہ واقعی تمہارا خدا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر ایمان لا لو، جب تمہیں یقین ہو گیا کہ ہمارا خدا موجود ہے تو پھر اس پر اور اس کی طاقت کا بھی، اس کی قدرت کا بھی تمہیں اندازہ ہے، تو ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ کہنے لگا یہ حکومت میرے ہاتھ میں نہیں رہ جائے گی، نکل جائے گی۔
یہ ہے آزمائش کی بات. حق کھلا، حق کھل کر کے سامنے آ گیا، مگر مسئلہ اس کا تھا کہ حکومت رہے گی کہ چلی جائے گی. اس کو پیار اللہ سے نہیں تھا، اس کو پیار اپنی حکومت سے تھا. اسی کا نام ہے آزمائش. ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں جھونک دیے گئے، پھر بھی اپنی جگہ قائم رہے اور ایک خدا ایک اللہ کا نعرہ وہاں بھی لگاتے رہے. اور نمرود کے سامنے حق کھل گیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ جو اگر ایمان لاؤ گے تو حکومت چلی جائے گی، پبلک ناراض ہو جائے گی. کہنے لگا حکومت تو نہیں جانے دوں گا، حکومت تو ہماری رہے گی. اسی کو کہتے ہیں آزمائش. جو اس مصیبت کو اللہ کی جانب سے سمجھ کر جھیل جاتا ہے، اللہ اس کی مصیبت کو دور بھی کر دیتے ہیں اور اپنے امتحان میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. اور جو آدمی خواہش نفس میں مبتلا ہو کر حکم خدا کو چھوڑ دیتا ہے، بلا اور مصیبت میں پڑنے کے بعد خدا کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، خدا کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام رہے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی پہچان یہی ہے کہ اگر وہ خدا کے نام پر خدا کی راہ میں مصیبت میں ڈالا جاتا ہے تو صبر کرتا ہے اور اپنے موقف پر جمع رہتا ہے، ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. اور اس کا یہ جماؤ اور اس کی یہ ثابت قدمی، یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اسی کی بنیاد پر وہ جنت میں پہنچ جائے گا. ایوب علیہ السلام کا واقعہ گزرا، بیماری میں مبتلا کیا، بیماری بھی ایسی لگی کہ دنیا میں شاید ہی کسی کو ایسی بیماری لگی ہو کہ بدن کا کوئی حصہ باقی نہیں بچا سوائے دل کے اور زبان کے. جو دل اور زبان بچے ہوئے تھے ان سے بھی اللہ کا ذکر ہی کر رہے تھے. یہ نہیں کہا کہ اللہ میاں کو مصیبت دینے کے لیے کیا میں ہی ملا تھا، کیا میں ہی ملا تھا اللہ پاک کو مصیبت دینے کے لیے. لوگ زبان سے ایسا کہیں، یہ شکایت کا کلمہ ہے، یہ شکایت کا جملہ ہے. نہیں، کبھی نہیں کہا. جو مصیبت آئی جھیلتے چلے گئے اور اللہ کی جانب سے اس کو سمجھ کر کے قائم رہے، اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا مصیبت میں ڈال کر، حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا مصیبت میں ڈال کر، اور دوسرے پیغمبروں کا بھی ذکر آپ نے سن ہی لیا ہے کہ ان کو بھی بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا گیا، بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا، مگر بال برابر بھی وہ توحید سے اور اللہ کے اقرار سے ہٹے نہیں. چنانچہ اللہ پاک نے ان کو بڑے بڑے مرتبے بھی عطا فرمائے. تو بہرحال حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی زندگی تو مومن کی زندگی کا ہر حال اچھا ہے. بھئی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو آدمی راحت میں ہوتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے، دو ہی حالتیں ہوتی ہیں دنیا کی. مومن راحت میں بھی اللہ ہی کا نام لیتا ہے اور مصیبت میں بھی اللہ ہی کا نام لیتا ہے. راحت کو بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھتا ہے، مصیبت کو اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبت جانتا ہے، اللہ ہی کی جانب سے دونوں کو سمجھتا ہے. یہی اس کے ایمان کی نشانی ہے. دونوں کو اللہ کی جانب سے سمجھ کر پھر اس کے اوپر صبر کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے. انعام ملتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، تکلیف میں پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمجھ کر کے اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اور دونوں ہی چیزیں اس کو جنت میں پہنچانے والی ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے اسی قسم کے حالات اس صورت کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں. آپ پیچھے سے سنتے چلے آ رہے ہیں
کسی کو مصیبت میں ڈال کے آزمایا تو کسی کو نعمت دے کر کے آزمایا، دونوں ہی آزمائش تھی۔ اور انبیاء علیہ السلام کے نفوس قدسیہ دونوں ہی میں کامیاب رہے۔ نعمت ملی تو نعمت میں الجھ کر خدا کو بھول نہیں گئے۔ پیچھے واقعہ گزر چکا حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ پاک نے ایسی حکومت سلیمان علیہ السلام کو دیا کہ ایسی حکومت دنیا میں کسی کو ملی ہی نہیں۔ حضرت کی حکومت پوری دنیا پر اور دنیا کے ہر جاندار پر، جنات، شیطان، انسان، بھیڑیا، شیر، بکری، درندے، پرندے، چرندے، جتنے سب حضرت کے حکم کے تابع دار۔ ایسی حکومت والا دنیا میں کس کو ملی ہے؟ ایسی نعمتیں دیا۔ حضرت کا واقعہ میں نے بتایا تھا کہ ایک روز حضرت اپنے جنگی گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ دن ڈھلنے کے بعد سے معائنہ شروع کیا۔ اب حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے بہترین قسم کے دنیا کے عظیم ترین گھوڑے حضرت کے سامنے سے گزارے جا رہے ہیں، اور دیکھ دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں، ہاں یہ گھوڑا ایسا ہے، یہ گھوڑا ایسا ہے۔ جیسے آدمی کی عادت ہوتی ہے، ہاں یہ ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے۔ اس میں منہمک ہو کر کے عصر کی نماز چھوٹ گئی، یعنی عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ اب یاد آیا، ارے آج تو عصر کی نماز میں نے نہیں پڑھی۔ فرمایا ہے مال کے اندر میں اتنا منہمک ہوا کہ میں اپنی عبادت کو بھول گیا، یعنی اتنی دیر میرے اوپر غفلت تاری رہی۔ تو جو چیز اللہ سے غافل کر دینے والی ہو وہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتی ہے۔ فوراً حکم دیا کہ وہ گھوڑے جتنے میرے سامنے سے گزارے گئے دوبارہ لائے جائیں۔ اب دوبارہ لائے گئے تو فرمایا کہ سب کو ذبح کر دو۔ یہی گھوڑے اللہ سے غافل ہونے کا سبب بنے ہیں۔ میں ایسے گھوڑوں کو رکھنا نہیں چاہتا ہوں اپنی نگاہوں کے سامنے جو مجھے خدا کی یاد سے غافل کر دیں۔ سب کو ذبح کر دو اور سب کا گوشت جو ہے تقسیم کر دو۔ دیکھیے مومن کے پاس اللہ کی نعمت آتی ہے، مال آتا ہے تو کیسا شکر گزار ہوتا ہے۔ اس کی دولت خدا کی یاد میں رکاوٹ نہیں بنتی، اور اگر رکاوٹ بنتی ہے تو اس رکاوٹ کو ہی وہ دور کر دیتا ہے۔ یہ شان ہوتی ہے بندے مومن کی۔ نعمت ملتی ہے تو میرے کہنے کا مطلب کہ نعمت دے کے بھی اللہ پاک آزماتے ہیں کہ نعمت تو ملی ہے، یہ حکم الہی پر قائم رہتا ہے کہ اسی میں منہمک رہ کر کے بس وہ دنیا کی سیاست میں ہی گھس جاتا ہے اور خدا کو بھول جاتا ہے، یعنی احکام خدا بندی جو ہیں ان سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس میں آزمایا جاتا ہے۔ بندے مومن کی شان یہی ہے کہ اللہ کا انعام ملے تو اس نعمت میں الجھ کر خدا کو بھول نہ جائے، بلکہ طاعت پر قائم رہے، احکام خدا بندی کی بجا آوری کرتا رہے اور اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اور مصیبت آئے تو مصیبت میں تو عام طور پر لوگ صبر کرتے ہی ہیں، عام طور پر لوگ صبر کرتے ہیں، اور مصیبتیں جو ہوتی ہیں انعام سے زیادہ اللہ کو یاد کراتی ہیں۔ انعام کے وقت میں آدمی خدا سے غافل ہو جاتا ہے، مگر مصیبت کے وقت میں تو بھولا ہوا آدمی بھی خدا کو یاد کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، سمجھے؟ ہاں، نعمت میں الجھ کر کے آدمی خدا کو بھول جاتا ہے۔ یہ اس سے بڑی آزمائش ہے۔ مصیبت تو جو آزمائش ہے ہی ہے، لیکن نعمت جو ہے اللہ کی دی ہوئی یہ اس مصیبت سے بھی بڑی آزمائش ہے۔ مصیبت میں تو آدمی اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، رجوع کرتا ہے، راحت ملنے کے بعد میں پھر بھول جاتا ہے۔ دیکھیے
جتنی خرافات ہوتی ہے شادی کے موقع پر ہوتی ہے، موت کے وقت میں کوئی خرافات نہیں ہوتی۔ موت کے وقت میں کہتے ہیں کہ جنازہ اٹھاؤ تو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہو، اور ہر آدمی کے نام سے بس اللہ ہی اللہ نکلتا ہے۔ اور شادی کے وقت میں جب پٹاخے دگ رہے ہوتے ہیں، بندوقیں چل رہی ہوتی ہیں، شہنائیاں بج رہی ہوتی ہیں، تو کوئی خدا کو یاد کرتا ہے؟ اس وقت تو اگر کوئی خلاف شریعت کام کر رہے ہوں اور کوئی اللہ والا منع کرے ان کو، تو کہے ارے یار چلو تم اپنی شریعت لیے رہو، چلو تم ادھر، تم کو نہیں اچھا لگ رہا چلے جاؤ۔ یہ ہوتا ہے برتاؤ۔ میرے کہنے کا مطلب مصیبت جو ہے وہ تو اللہ کی طرف بہت جلدی جھکا دیتی ہے، نعمت میں ہی آدمی آ کر کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو مصیبت کے مقابلے میں انعام تو اس سے بھی بڑی آزمائش۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں وہ دو ہی طرح کے ہیں، یا تو ان پیغمبروں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں ڈال کے آزمایا تھا، یا پھر ان پیغمبروں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ایسی دولت اتنی دیا تھا، اتنا انعام دیا تھا کہ ایسا انعام کسی کو ملا ہی نہیں۔ انہی دو کا تذکرہ ہوا ہے، اور ان دونوں تذکروں سے ہمیں دونوں کے ذریعے سے خدا کے پہنچنے کا راستہ دکھایا گیا کہ دونوں ذریعے جو ہیں اللہ تک پہنچانے والے، مصیبت میں صبر اور راحت میں شکر۔ اب دیکھیے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر اس آیت میں آیا، حضرت اسماعیل کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے پچھلے سبق میں۔ یہاں پر آج ذکر ہے حضرت ذوالکفل کا۔ حضرت ذوالکفل یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے، کفل کفالت سے ہے جس کے معنی آتے ہیں ذمہ داری سنبھالنا۔ حضرت ذوالکفل پیغمبر ہیں، ان کا ذوالکفل نام کیوں ہوا اس کی وجہ تسمیہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی پیغمبر تھے اور بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت الیسع علیہ السلام تھے۔ حضرت الیسع بھی ایک پیغمبر ہیں، ان کا نام قرآن میں آیا ہوا ہے، وہ ہیں یا ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال کوئی پیغمبر تھے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں دین اور دنیا دونوں کا رہنما ہوتا ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت قبول کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو دین اور دنیا دونوں کے علم سے مالا مال کر کے بھیجا جاتا ہے، تاکہ دنیا کے کسی انسان کی رہنمائی کے لیے کسی بھی موقع پر اور کسی بھی پہلو میں وہ ناکام نہ رہے۔ تو دینی اور دنیاوی دونوں رہنمائی کرنے کے لیے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی میں نہ کوئی دوسرا حاکم ہوتا ہے اور نہ کسی دوسرے کی پیروی کی جاتی ہے۔ پیروی اگر کی جاتی ہے تو صرف پیغمبر کی جاتی ہے۔ اسی لیے کوئی نبی بھی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے کسی حکومت کے سامنے سر جھکایا ہو۔ کسی پیغمبر نے، بڑی بڑی حکومتیں تھیں، مگر کسی بھی پیغمبر نے کسی حکومت اور کسی حاکم کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس لیے کہ وہ ہمہ جہت پہلو سے اور تمام علوم سے وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کسی کی حاجت نہیں ہوتی، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو رہنما بنا کر کے بھیجے جاتے ہیں۔ تو کسی پیغمبر کی زندگی کا وقت پورا ہو رہا تھا،
اللہ پاک کا عموماً انتظام یہ ہے کہ اپنے نبیوں کو موت سے پہلے آگاہ کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آگاہی مل گئی تھی۔ حضور جب حجۃ الوداع کر کے واپس ہو رہے تھے تو راستے میں حضور کے جتنے بیانات ہوئے ہیں سب میں حضور نے یہی بتایا تھا کہ اب میں جا رہا ہوں۔ آئندہ کے لیے حضور نے رہنما اصول بیان فرمائے تھے۔ حضور نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیار جا رہا ہوں، تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو آگاہی مل گئی تھی، جبھی تو کہہ رہے تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہلے آگاہ کر دیتے۔ تو کسی پیغمبر کی زندگی کے اوقات پورے ہو رہے تھے۔ یہ اللہ کا انتظام ہے کہ دنیا میں اللہ نے جس کو بھی بھیجا ہے واپس جانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے کسی کو اللہ نے بھیجا ہی نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے غیر نبی ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے غیر مومن ہو، کوئی بھی ہو۔ اصول دنیا کا یہی ہے کہ یہاں جو بھیجا گیا ہے واپس ہونے کے لیے بھیجا گیا، یہاں رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی خیر سے بھری ہوئی ہوتی، دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، نہ دنیا کا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ یہ چلے جائیں، اور خود جانے کے لیے تو انسان کی طبیعت ہوتی ہی نہیں کہ دنیا چھوڑ کے چلے جائے، مگر اس کے باوجود چونکہ اللہ کا انتظام ایسا ہی ہے اس لیے جانا سب کو پڑتا ہے۔ جن کے لیے ساری دنیا بنائی گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام، انہیں بھی واپس بلا لیا گیا، اور تمام انبیاء اور رسول کا امام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، مگر انہیں بھی ہمیشہ نہیں رہنے دیا گیا، انہیں بھی اٹھا لیا گیا، واپس بلا لیا گیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک سب کو اٹھاتے ہیں، نبیوں کو بھی اٹھاتے ہیں۔ یہی دلیل ہے نبیوں کے انسان ہونے کی۔ اگر وہ انسان نہ ہوتے تو رہ سکتے تھے، مگر انسان ہیں اس لیے دنیا میں رہ نہیں سکتے، واپس جانا پڑتا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، خود نہیں ہے کچھ، ورنہ نبی کی زندگی کو دیکھ کر آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے کہ شاید یہ اللہ میاں ہے کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہی تو لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ پرگٹ ہو گئے، یہ خدا ہے جو پرگٹ ہو کر کے ہمارے سامنے آ گئے، یہ گمان ہوا۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا سے اٹھا لیا گیا، یہ بتا دیا گیا کہ وہ بھی بھیجے ہوئے تھے، خود خدا نہیں تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے۔ تو بہرحال بیان یہ کر رہا تھا کہ کسی پیغمبر کی زندگی کا جب آخر وقت ہوا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اب تو تمہیں واپس آنا ہے، ایسا کرو کہ تم کسی آدمی کا انتخاب کرو جس کے اندر 3 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، راتوں کو ہمیشہ عبادت کرتا ہو، خدا کی عبادت میں شب بیداری کرتا ہو، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے فیصلے حکم شریعت کے موافق کرتا ہو اور کبھی غصہ نہ کرتا ہو، لوگوں پر غصہ نہ آتا ہو، اس کو غصہ نہ کرے اور معاملات لوگوں کے آمیں اور حق فیصلہ دے، حق قانون شریعت کے مطابق ان کو فیصلہ۔ جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں آپ ان کا انتخاب کر لیجئے تو میں آپ کے بعد ان کو پیغمبری عطا کر دوں گا، یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ تو بعض مفسرین نے تو کہا کہ نام معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سے نبی تھے، بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر کیا ہے،
کہ حضرت علیسیٰ علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا، قریب آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ایک آدمی کو ڈھونڈ لو تو تمہارے بعد میں اس کو پیغمبری عطا کر دوں گا۔ اس زمانے میں پیغمبر ہی دنیا کی رہنمائی اور دنیا کی سیاست کرتا تھا، پیغمبر کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں تھا۔ تو ان نبی نے اجتماع کیا، اجلاس بلایا، تمام بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور ان کے درمیان میں شرط رکھی کہ بھائی اگر تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہو جو رات میں اللہ کی عبادت کر کے شب بیداری کرتا ہو اور دن کا روزہ رکھتا ہو اور حکم شرعی بھی جانتا ہو تاکہ اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہو اور غصہ بھی نہ کرتا ہو لوگوں پر۔ غصہ ایسی چیز ہے کہ وہ غصہ جو آدمی کو آپے سے باہر کر دے، یہ غصہ بہت ہی مذموم ہے، بڑا ہی برا ہے۔ اس غصے میں آدمی پھر خدا کو بھول جاتا ہے، شریعت کے حکم کو بھول جاتا ہے، جائز ناجائز کی پرواہ کو بھول جاتا ہے، سخت غصے کی حالت۔ اس لیے غصہ اتنا ہی ہو جو دماغ کے کنٹرول میں رہے، یعنی غصہ ہو مگر عقل کے ساتھ ہو، عقل خبط نہ ہونے پاوے غصے کے پیچھے۔ اتنے غصہ چاہیے جو غصہ اپنے دماغ کے کنٹرول میں ہو۔ تو فرمایا کہ جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں ایسے آدمی کا آپ انتخاب کر لیجئے تو میں آپ کے بعد اس کو پیغمبر بنا دوں گا۔ حضرت نے اجلاس بلایا اور یہ شرط رکھی لوگوں کے سامنے، تو پورا مجمع تو خاموش رہا۔ ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا کہ یہ ذمہ داری میں پوری کر سکتا ہوں۔ تو ان پیغمبر نے اس وقت ایک پہلے دن تو بات کو ٹال دیا کہ یہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں اس ذمہ داری کو پوری کر سکتا ہوں، پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ اس دن تو واپس کر دیا۔ پھر ایک دن ایک اجلاس بلایا، پھر حضرت نے اس بات کو رکھا تو پورا مجمع تو خاموش رہا۔ وہی نوجوان پھر اٹھا، اس نے کہا اس ذمہ داری کو میں پوری کروں گا۔ اب حضرت کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت نے یہ بھی شرط لگا دیا کہ کچھ دن اس کام کو کر کے ہمیں دکھاؤ، میں اپنے سامنے دیکھ لوں کہ تم اس ذمہ داری کو نبھا پاؤ گے کہ نہیں نبھا پاؤ گے۔ اگر میں اس بات کو دیکھوں گا تب تمہارا انتخاب کروں گا۔ چنانچہ بٹھا دیا۔ اب یہ فیصلے کرنے لگے۔ شب بیدار تو تھے ہی اور دن کو روزہ رکھنے والے بھی تھے، روزانہ روزہ رہتا تھا اور رات بھر عبادت میں گزرتا تھا، مگر دوپہر میں قیلولہ کرتے تھے، چونکہ رات میں اگر آدمی جاگے گا تو دن میں پھر اس کو سونا ضروری، اگر نہیں سوئے گا تو پھر کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہاں اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ قضا کا کام بھی کرنا ہے، عدالت کا کام بھی دیکھنا ہے اور غصہ بھی نہیں ہونا ہے، اس کا بھی لحاظ کرنا ہے۔ شیطان جو ہے ان کے پیچھے پڑ گیا۔ دن میں بیٹھتے تھے، عدالت میں فیصلہ کرتے تھے، لیکن دوپہر میں اٹھ جاتے تھے، 2-3 گھنٹہ سوتے تھے۔ یہ وقت ان کے سونے کو، اسی کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ 11 بجے نکل گئے، چھوڑ دیا مسجد کو اور جا کر کے لیٹ گئے، سو گئے، اور اس کے بعد پھر دوپہر کے بعد اٹھتے تھے۔ یہی ان کے آرام کا وقت تھا۔ شیطان نے سوچا کہ ان کو ہم غصہ دلا دیں
تاکہ ان کا غصہ ثابت ہو جائے اور ان کی اہلیت ختم ہو جائے، تاکہ یہ پیغمبر نہ بنائے جائے۔ پیچھے پڑ گیا۔ جب حضرت عدالت سے اٹھ کر کے چلے گئے لیٹنے کے لیے، یہ پہنچ گیا ہمارا فلانا وہ مخالف ہے، ہمارا فلانا دشمن ہے اور ہم کو بہت تنگ کر رہا ہے، بہت پریشان کر رہا ہے، آپ اس کا فیصلہ کر دیجیے۔ باتوں کو لمبی کیا، اتنی لمبی کیا کہ قیلولہ کا وقت ختم ہو گیا، یعنی جو آرام کا وقت تھا وہ آرام کا وقت جاتا رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھ، تو اس وقت آج جب میں عدالت میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرے آرام کا وقت ہوتا ہے، اس وقت مت آنا، جب میں عدالت میں بیٹھوں تو اس وقت آنا، وہاں تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹائم بتا دیا۔ اب اگلے روز جب حضرت عدالت کے اپنی مسند پر بیٹھے تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے، آتے ہی نہیں، آئے ہی۔ اب جو وقت ختم ہو گیا اور حضرت اٹھ کر کے چلے گئے اور آرام گاہ میں پہنچ کر کے آرام کرنے لگے، پھر پہنچ گئے۔ 3 دن اسی طرح اس نے تنگ کیا، اندر پہنچ جاتا تھا، دروازہ بند ہے اور اندر پہنچ جاتا تھا۔ تیسرے دن حضرت سمجھ گئے، فرمایا کہ دیکھ 2-3 دن ہو گیا، آج تیسرا دن ہے، میں تجھے کہتا ہوں کہ عدالت کے میں جب میں بیٹھا ہوں اس وقت آیا کر، اور جب میں لیٹنے کے لیے آ جاتا ہوں تو آتا ہے۔ اب 3 دن سوئے ہوئے ہو گیا تھا، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ بگڑ جائیں، میرے اوپر غصہ ہو جائیں، ان کو غصہ دلا دو تاکہ یہ اس نعمت سے محروم رہے۔ مگر تھے بھی وہ ایسے ہی، واقعی پیغمبری کے لائق تھے، ان کو غصہ پھر بھی نہیں آیا۔ 3 دن سوئے ہوئے ہو گیا تھا مگر اس پر غصہ نہیں کیا انہوں نے، بس یہی کہا کہ بھائی وقت سے آؤ، وقت سے آؤ، ہم وہیں پر کریں۔ پیچھے لگ گیا۔ اس کے باوجود وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو شب بیدار بھی تھے، دن کے روزہ دار بھی تھے، اور غصہ نہ کرنے والے حاکم بھی تھے جو فیصلے کرتے تھے شریعت کے مطابق، اور غصہ بھی نہیں آتا تھا ان کو۔ اب کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو پیغمبری عطا فرمایا۔ یہ جو نوجوان کھڑا ہوا تھا یہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، اسی ذمہ داری پوری کرنے کے وعدے کی وجہ سے ان کا نام ذوالکفل ہو گیا۔ اسی لیے کفیل اس کو کہتے ہیں جو آدمی کسی کی ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ آپ یہاں سے باہر جاتے ہیں تو کسی کفیل کے ہی تھرو جاتے ہیں، وہ کفیل آپ کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو کفل کے معنی ہی آتے ہیں ذمہ داری نبھانے والا، اس لیے ان کا نام ذوالکفل پڑ گیا۔ بہرحال یہ پیغمبر ہوئے اور شیطان کے چرکے میں نہیں آئے۔ شیطان نے بہت جھانسا دینے کی کوشش کیا مگر اس کے جھانسے میں یہ آئے نہیں، محفوظ رہے۔ یہ ہے پیغمبر حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اسماعیل ہوں، ادریس ہوں، ذوالکفل ہوں، جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے، کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر تو آپ نے سن ہی لیا ہے۔ حضرت قرآن پاک اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ یہ سارے میرے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر تھے یہ سب صابرین میں سے تھے، سب صبر کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ کل من الصابرین وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا اور یہ نیک لوگوں میں سے تھے، اچھے لوگوں میں سے تھے۔ مفسرین نے کہا یہاں پر جو اللہ پاک فرما رہے کہ یہ ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ پاک نے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اور قرب خدا بندی کے درجات میں سب سے اونچا درجہ نبوت کا درجہ ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، باقی درجات جو ہیں وہ سب نبوت کے نیچے کے، تو اللہ پاک نے ان حضرات کو مقام نبوت پر فائز کیا۔ یہی ہے اللہ کی رحمت جو ان کے اوپر نازل۔
انہم من الصالحین، یہ سب کے سب نیک لوگ تھے، معصوم تھے، خدا کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ اللہ ان سب کی رہنمائی میں ہم لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی نقل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، ان کی اتباع نصیب فرمائے۔